ملک شام سے ایک قافلہ مکہ کی طرف جا رہا تھا۔ یہ قافلہ ہتھیار لے کر جا رہا تھا اور یہ ہتھیار مدینہ والوں سے لوٹے گئے مال و اسباب سے خریدے گئے تھے، جو اب مدینہ والوں کے ہی خلاف استعمال ہونے والے تھے۔ مکہ تک پہنچنے کے لیے مدینے کے قریب سے گزرنا لازمی تھا۔ اس قافلے کو راستے میں ہی روکنے کے لیے مدینہ سے ایک قافلہ روانہ ہوتا ہے۔ اس قافلے کی اگوائی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کر رہے تھے۔ اس قافلے میں محض 313 لوگ شامل تھے، جن میں سے بس 2 صحابہ کے پاس تلواریں تھی، صرف 2 ہی کے پاس گھوڑے تھے اور بس 60 ہی صحابہ کے پاس اونٹ موجود تھے۔ وہاں مکے کی طرف جانے والے قافلے کے سربراہ ابو سفیان کو پتہ چل جاتا ہے کہ راستے میں مدینے والے اسے روکنے والے ہیں۔ ابو سفیان اپنے ایک آدمی کو تیز رفتار اونٹ پر سوار کر کے مکہ کی طرف روانہ کرتا ہے کہ وہاں جاؤ اور سب کو اس بات کی اطلاع دے دو۔ وہ آدمی مکہ پہنچ کر زور زور سے اعلان کرتا ہے۔ مکہ والوں کو بہت زیادہ غصہ آتا ہے۔ وہاں سے ابو جہل 1000 ہتھیار بند سپاہیوں کے ساتھ مسلمانوں پر حملہ ور ہونے کے لیے روانہ ہو گیا۔ 313 مسلمانوں کا قافلہ ابھی راستے میں ہی تھا کہ وحی کے ذریعے اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے روانہ ہونے والے قافلے کی اطلاع دے دی۔ اسی بیچ ابو سفیان نے اپنا راستہ بدل کے دوسرے محفوظ راستے کو اختیار کیا اور بحفاظت مکہ پہنچ گیا۔ وہاں سے ابو سفیان نے ابو جہل کو اطلاع بھیجی کہ وہ قافلے کے ساتھ بحفاظت پہنچ گیا ہے، مگر شاطر ابو جہل کہنے لگا، اب جس کام کے لیے آئے ہیں وہ کر کے ہی جائیں گے۔ ہم بدر تک جائیں گے، وہاں جشن منائیں گے۔ مسلمانوں کا قافلہ بدر کے علاقے میں پہنچ جاتا ہے۔ بدر کے میدان میں دونوں فریقین آمنے سامنے آ گئے۔ ایک طرف 313 تو دوسری طرف 1000۔ ایک طرف صرف 2 تلواریں تھیں تو دوسری طرف 600 تلواریں تھیں۔ ایک طرف صرف 2 گھوڑے تھے تو دوسری طرف 100 گھوڑے تھے۔ آپ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا اور پوچھا کیا مشورہ ہے۔ ایک صحابی جن کا نام مقداد بن اسود تھا، انہوں نے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم موسیٰ کی قوم سے نہیں ہے جس نے موسیٰ سے کہہ دیا تھا کہ تم اور تمہارا خدا جا کر لڑے، ہم یہاں بیٹھے رہیں گے۔ ہم محمد کی امت ہے، ہم آپ کے ساتھ لڑیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ کھل گیا۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے آ گئی۔ مکہ والوں کی فوج سے مشہور جنگجو عتبہ، شیبہ اور ولید سامنے آئے اور مسلمانوں کو چیلنج کیا کہ آئے اور مقابلہ کریں۔ مسلمانوں کی طرف سے حمزہ بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عبید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے۔ تینوں نے مل کر عتبہ، ولید اور شیبہ کو قتل کر دیا۔ اس مارکے میں عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پیر کٹ گیا۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور پوچھا، اللہ کے نبی کیا میں شہید ہوں؟ آپ نے فرمایا، تم شہید ہو اور میں گواہ ہوں۔ تعداد کی کمی کے چلتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ہم اپنی جگہ پر رہیں گے، مکے والوں کو حملہ کرنے دیا جائے۔ اس بات سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے جلد بازی سے فیصلہ نہیں لیا گیا، حکمت عملی اور سوجھ بوجھ سے کام لیا گیا۔ یہاں تقریباً ایک مسلمان کا مقابلہ 3 دشمنوں سے تھا۔ جنگ کی شروعات ہوئی اور شروعات ہی میں مسلمانوں کو عرش والے کی مدد حاصل ہو گئی۔ کفار کے پیر میدان سے اکھڑنے لگے، وہ پسپا ہونے لگے۔ جب پسپا ہوئے تو ایمان والوں نے اپنی صفیں درست کی اور ہلہ بول دیا۔ ابو جہل ایک نیزے کے وار سے جہنم واصل ہو گیا۔ کفار میدان سے بھاگنے لگے۔ 70 کفار واصل جہنم کر دیے گئے اور 70 کو گرفتار کر لیا گیا۔ 14 صحابہ نے جام شہادت نوش فرمائی۔ فتح کے بعد قافلہ جب مدینہ پہنچا تو مدینہ والوں نے زور و شوروں سے استقبال کیا۔ پورے عرب میں یہ بات کسی جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ اللہ کے ماننے والوں نے اپنے سے 3 گنا بڑی فوج کو بنا ہتھیاروں کے شکست دے دی ہے۔ آسمان اور زمین اس بات کے گواہ بن گئے کہ جنگ میں تعداد سے زیادہ اللہ پر ایمان اور عقیدت مانے رکھتی ہے۔
کسی نے سچ کہا ہے کہ جنگ لازم ہو تو لشکر نہیں دیکھے جاتے۔ ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب۔